بلال کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں غم تھا اور پھر لوگوں کے الگ الگ مشورے آنے لگے۔ کوئی بولا 3 دن چولہا نہیں جلے گا، کوئی بولا 40 دن قرآن خوانی ہوگی، کوئی بولا 40 دن کھانا تقسیم کرو، پھر 1 سال بعد برسی بھی۔ کوئی کہنے لگا قبر پر پھول رکھو، اور کوئی قبر گیلی رکھو عذاب کم ہوگا۔ بلال کے دل میں دکھ بھی تھا اور الجھن بھی۔ دفنانے کے بعد اس نے مسجد کے امام یعنی ایک عالم دین سے اپنے شک دور کیے اور پوچھا، اسلام کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسے بتایا گیا۔ آنسو آ جائیں تو ٹھیک ہے، مگر چیخ چیخ کر رونا، واویلا کرنا، چہرہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا درست نہیں۔ صحیح بخاری 1294۔ اور غم زدہ گھر والوں پر بوجھ نہیں ڈالتے، دوسروں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں اور سہارا بنیں۔ سورۃ المائدہ آیت 2۔ پھر بلال نے وہ سوال کیا جو سب سے اہم ہے، اب میرے دادا کے لیے سب سے فائدہ مند کیا ہے؟ جواب سادہ تھا، ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے۔ سورۃ الحشر آیت 10۔ اور پھر وہ کام کرو جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد کی دعا۔ صحیح مسلم 1631۔ اور اگر کوئی قرض رہ گیا ہو تو اسے ادا کرو۔ نبی نے قرض کی وجہ سے جنازے میں سختی فرمائی، یہاں تک کہ قرض کی ذمہ داری لے لی گئی۔ صحیح بخاری 2289۔ بلال نے فیصلہ کیا، ہم دین کے نام پر نئی رسمیں نہیں بنائیں گے، ہم وہ کریں گے جو واقعی مرنے والے تک پہنچتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اور ایک بات، کچھ رسمیں گناہ اور بدعت بن جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو پکارنے لگے، قبر سے مدد مانگے، اللہ کے سوا کسی سے فریاد کرے، تو قرآن کی حد بہت واضح ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ سورۃ الجن آیت 18۔ اور اللہ نے خبردار کیا کہ شرک کو معاف نہیں کیا جاتا۔ سورۃ النساء آیت 48۔ غم کرو مگر دین نہ بدلو، میت کے لیے ہجوم نہیں، اس کے لیے دعا اور حقیقی ثواب بھیجو۔